سلیم سچوانی صاحب یہیں بیٹھے ہیں. سلیم سچوانی صاحب تھوڑا کچھ ہمیں بھی بتا دیں, کیا اندرونی معاملات کیا چل رہے ہیں؟ معاملات طے ہوئے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, لیکن آپ کی بڑی خاموشی مانی خیز. جو دعویٰ کر رہا ہے معاملات طے ہوئے, تفصیل تو وہی بتائیں گے نا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے معاملات طے ہوئے ہیں. ہم تو ظلم و ستم سے سہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سعد اللہ بلوچ کے سعد اللہ بلوچ کے ساتھ میں کیا ہوا, آپ دیکھ لیں حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ میں کیا ہوا, آپ دیکھ لیں ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ہے جو ایم این ایز ایم پی ایز اور کارکنوں کے ساتھ میں ہوئی ہے. ہم تو ظلم و ستم سہ رہے ہیں, اور اگر کہیں بات چیت ہوئی ہے, یہ دعویٰ کر رہے ہیں, تو یہی اس کی تفصیل بتائیں گے. مطلب آپ کے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں پتا؟ دیکھ لیں روزانہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ظلم و ستم کا نشانہ ہو رہا تھا. جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے, جب بھی کچھ ہوتا ہے, تو پی ٹی آئی سب سے پہلے جو ہے نا اس کو کس طریقے سے امینڈمنٹ ابھی پاس کروائی گئی تھی 26ویں ترمیم میں, آپ کے سب کے سامنے لوگ اغوا کیے گئے, لوگوں کو جو ہے نا اٹھایا گیا, ان کے گھروں میں خواتین کو اٹھایا گیا, بیویوں کو اٹھایا گیا, بچیوں کو اٹھایا گیا, بچوں کو اٹھایا گیا, اور کیا کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. جو اسرائیل میں اور جو فلسطین میں اور جو اس طرح کے دیگر ممالک میں جو سلوک ہوتا ہے خواتین, بچوں, عورتوں کے ساتھ میں, اس طریقے کے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں ملنے والا, بس معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں. ہمیں ریلیف چاہیے بھی نہیں, ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں ریلیف نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. پاکستان میں انصاف نام کی تمام چیزیں انہوں نے ختم کر دی ہیں. معیشت کیسے بہتر ہوگی یہ تو بتائیں. ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں حکومت نظر نہیں آئی, حکومت کیسے نظر آئی کہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو پھر آ کے مکمل طور پہ حکومت سنبھال لیں. کیوں بے فضول کے اندر یہ کھانے والوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں, جو غریب عوام کا خون نچوڑ رہا ہے, غریب عوام پریشانیوں میں جا رہے ہیں. کیپٹنسی کی مد میں 40 خاندان جو ہے عوام کو 200 ارب روپے جو ہے لوٹ رہے ہیں, اور کوئی پرسان حال نہیں. 700 ارب کی مراتب بڑھا دی اور کوئی پرسان حال نہیں. اس طریقے سے تو حکومتیں نہیں چاہتی. لوٹ مار کر کے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ کوئی شہر ترقی کر سکتا ہے, نہ کوئی صوبہ ترقی کر سکتا ہے, نہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سلیم سچوانی صاحب اپنی بات کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ان کی بات کٹ گئی تھی. سلیم صاحب اب بتائیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں دو آپشن انہوں نے بتایا کہ فارم 47 کی بات کریں یا تو پھر نئے الیکشن کی بات کریں. تو آپ خود سوچیں کہ فارم 47 کی بات تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, کہ اس میں جو بھی ذمہ دار ارکان ہیں جنہوں نے فارم 47 کے اصل ذمہ دار ہیں, ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. مگر اس میں بڑے بڑے طاقتور حلقے انوالو ہیں جنہوں نے یہ کھیل کھیلا, اور انہوں نے پاکستانی عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, ان کا حق مارا. تو اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو دوسرا راستہ یہ کہ وہ نئے الیکشن کا اعلان کریں. یہی دو آپشن بچتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا. آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انتظار پنجوں کا تو 27 دن بند رکھنے کے بعد, اغوا کرنے کے بعد کس بہیمانہ طریقے سے ان کو چھوڑا گیا. اور اٹارنی جنرل صاحب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ کل آ جائیں گے. اٹارنی جنرل صاحب وہی نازل ہوئی تھی کہ وہ کل آ جائیں گے. اٹارنی جنرل صاحب سے تحقیقات ہونی چاہیے, اس کے علاوہ جہاں سے وہ برآمد ہوئے ہیں وہاں پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور مجرمین کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو, اور اب پہلے تو اغوا برائے بیان تھا, پھر اغوا برائے اغوا چل رہا ہے, اب اغوا برائے قانون چل رہا ہے. اب 90 دن تک اغوا کا قانونی حیثیت دے دی انہوں نے کہ آپ اغوا کرو اور 90 دن تک غائب کر دو, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, آپ اس کے اوپر عدالت میں نہیں جا سکتے. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں؟ اور یہاں پہ کہاں پہ ریلیف آیا؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کو ریلیف ملا, بہنوں کو کیا ریلیف ملا؟ ایک تو بے گناہ ان کو پکڑا گیا, اوپر سے چھوڑ دیا گیا. چھوڑا بھی تو کتنے دنوں کے بعد گیا کہ اس کو اگر آپ اس کو ریلیف کہتے ہیں تو آپ دوسری طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک میں ریلیف چلتا ہے, انصاف نہیں چلتا. ان کے کہنے کا اصل مقصد تو پھر یہی نکلے گا کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. اور دوسرا آپ دیکھ لیں جیل مینیو کے مطابق خان صاحب کو جو سہولتیں ملنی چاہیے, کیا وہ سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں؟ ان کو سابق وزیر اعظم کے حساب سے وہ ڈکلیئر کریں نا, ہم 1 کلاس دے رہے ہیں. سابق وزیر اعظم کو تو حق بنتا ہے 1 کلاس, کیوں نہیں دے رہے ہیں وہ ان کو 1 کلاس؟ اور کیوں ان کو ادھر میں کبھی لائٹیں لگا رہے ہیں, کبھی اخبارات بند کر رہے ہیں, کبھی بجلی بند کر رہے ہیں. یہ کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں؟ آج جو یہ کر رہے ہیں کل وہ بھگتیں گے بھی, صحیح یاد رکھیں, یہ بچیں گے ہی نہیں. وہ انٹرپول کے ذریعے نواز شریف صاحب, شہباز شریف اور فائزہ کو پاکستان میں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ جواب دو, تم لوگوں نے جو ظلم و ستم پاکستان کی عوام کے اوپر کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے. یہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اللہ کی لاٹھی بے آواز, اگر اس در کے قانون میں بچ گئے تو اللہ کے قانون میں نہیں بچیں گے, اس سے بھی زیادہ بری سزا ملے گی ان کو. جس طریقے سے پاکستانی قوم کو پامال کیا جا رہا ہے, تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے, ترقی سے دور کیا جا رہا ہے, سہولیات سے دور کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کے عوام کو جہالت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ملک سے ہر سال آپ دیکھیں لاکھوں لوگوں کو اسپیس دیا جا رہا ہے, باقاعدہ پڑھے لکھوں کے لوگوں کو, تاکہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ خالی ہوں, اور نہ سمجھ لوگ جو کم پڑھے لکھے وہ یہاں پہ رہے. جو بھی اعلیٰ تعلیم لیتا, تھوڑا انٹیلیجنٹ ہوتا, سیدھا باہر. جو بھی تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہے وہ سیدھا باہر. نارمل والے جو یہاں پہ بچ جائیں اور ان کے اوپر یہ نچاتے رہے ان کو,
اور ڈبوتے رہے ان کو. کبھی آپ دیکھ لیں کالج اور یونیورسٹی میں نشہ عام ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور اسکولوں تک میں پہنچ چکا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسکولوں تک ہم آواز اٹھا رہے ہیں سلیم صاحب, ہم نے پروگرام کیے ہیں, اور آپ آواز اٹھا رہے ہیں, ہم پروگرام کر رہے ہیں, مگر آگے سے کوئی رسپانس نہیں ہے نا. جن کی ذمہ داریاں ہیں, جن کو کیپچر کرنا چاہیے, جن ذمہ داران کو لیتے ہیں, آن کال لیتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں یہاں اور وہ جواب دہ ہوتے ہیں. آپ صحیح بات ہے, وہ جواب دہ ہوتے ہیں, مگر منہ زبانی. جیسے وہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان خوشحال ہو رہا ہے, 5 سال کے اندر ہم یہ کر لیں گے, ہم نے 10 سالہ منصوبہ بنا لیا, ہم نے یہ کر لیا. اس طریقے کے جو طریقے کار ہے اور یہ ختم ہونے چاہیے. اور دیکھ لیں مریم نواز, شہباز شریف صاحب کو علاج کے لیے پاکستان میں کوئی چیز دستیاب نہیں ہے. علاج گلا خراب ہوا ہے لاہور کے اندر میں, پولوشن دنیا کے نمبر 1 پہ پہنچ گیا, گلا خراب ہوا تو لندن نہیں ہے گلا صحیح کروانے کے لیے. اور ادھر کروڑوں لوگ جو وہاں پہ پنجاب کے رہ رہے ہیں, ان کے کوئی انسان نہیں. انڈیا سے تعلقات ان کو بنانے اچھے, تو کہہ رہی ہیں کہ وہ آب و ہوا تو کسی کی وہ نہیں ہے. ارے بھائی آپ ان کو عالمی عدالت میں لے جائیں کہ بھئی آپ ادھر جو اپنا جلا رہے ہو, گندم کے ڈنٹل جلائے جاتے ہیں, جو وہاں پہ آپ جلا رہے ہو, جو آپ کا فضلہ ہے وہ ہمارے ملک کے اندر میں آ رہا ہے, ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ پریشانیوں میں آ رہے ہیں. اب ان کے اوپر عالمی عدالت میں کیس کریں, اس کے بجائے وہ اب کہتی میں خط لکھوں گی کہ ہم مل کے کریں. مل کے کبھی انہوں نے پہلے کیا جو آج کریں گے, سوائے پاکستان کے نقصان کے انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام کیا جس سے پاکستانی قوم کو فائدہ ہوا ہو؟ جی اچھا, سلیم سچوانی صاحب, بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں ٹرمپ کے الیکشن کو لے کے کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف ہونے جا رہا ہے, اور امریکی یہ انتخاب اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اور خاص طور پہ اس میں مشاہد حسین سید صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے فروری 2024 میں دیا تھا, اس کا بھی میں ذکر کروں. اس سے پہلے کہ فون آئے آپ کر لیں. جی بالکل, کاظمی صاحب کو یاد ہے. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا چیزیں آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ جو 1930 میں پیٹرول ختم ہو رہا ہے دنیا سے, اس کا جواب میں دے دوں. یہ پاکستان میں ختم نہیں ہونے جا رہا 1930 میں, اس بات کو آپ لکھ لیں. ہائیبریڈ پلانٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ٹویوٹا کمپنی جو اپنا مکمل ہائیبریڈ پلانٹ لگا رہی تھی یہاں پہ, اس کو بھگا دیا ان لوگوں نے, جو بنگلہ دیش میں چلی گئے. ترقی یافتہ ممالک کی بات کی, ترقی پذیر ہے نا ہم لوگ, تو ترقی پذیر ہیں, مگر ایک کمپنی جب ہمارے پاس ہائیبریڈ پلانٹ لگا رہی ہے جس سے ہمارے پیٹرول کی امپورٹ میں کمی آئے گی, تو اس کو آپ جب ملک سے بھگاتے ہو تو آپ ملک کی قوم کی پیٹھ کے اوپر چھڑا گھومتے ہیں. آپ وہاں پہ کیوں آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ پیٹرول امپورٹ ہو, کیونکہ پیٹرول کی امپورٹ کے اندر میں ان کے کمیشن بندے ہوئے ہیں. پیٹرول کی امپورٹ کے اندر ان کے کمیشن بندے ہوئے ہیں. آپ رشیا 40% ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا تھا, مگر آپ دیکھ لیں وہ انہوں نے رشیا سے نہیں لیا. اور اسی بیس میں جو خان صاحب کو ہٹایا گیا, اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ رشیا کو جو ہے سستا پیٹرول وہ لینے جا رہے تھے. ایک پوائنٹ یہ بھی تھا. اور ہائیبریڈ پلانٹ اگر لگ جاتا تو آج پاکستان آئی ایم ایف کا مقروض نہیں ہوتا, آج پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ 40% میں ہمارے سالانہ جو ہے وہ تقریباً 12 ارب ڈالر ہمارے بچ رہے ہوتے, اور ہم لوگ ابھی 3 سال کے لیے ہم نے 7 ارب ڈالر لیے ہیں, اور ہمارے سالانہ 12 ارب ڈالر بچتے پیٹرولیم کی صرف امپورٹ کی مد میں. اور اس کے علاوہ ہائیبریڈ پلانٹ لگتا ہے تو اور امپورٹ کم ہوتی, مزید آپ کے پاس بچت آتی. مگر کیونکہ یہ صرف اپنی جیب کے لیے ہے, یہ ملک کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کہہ رہی تھی جہاں تک ٹرمپ کے, جی ٹرمپ کا جو آپ تعلق ہے نا, اس میں تو آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غزہ کی جو جنگ بندی کے لیے اس نے اناؤنسمنٹ کیا ہے, وہ سب سے خوشائند بات ہے کہ اس نے کہا تھا یہ جنگیں میں بند کراؤں گا. اور عمران خان صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات مشترک ہے کہ ملک دنیا کے اندر جنگیں نہیں ہونی چاہیے, دنیا امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے نا دونوں میں مشترک ہے, تو نیچرلی بات ہے. اور جہاں انسان کو انسان سمجھا جائے, جہاں انسان کو اس کے حقوق دیے جائیں, تو ٹرمپ صاحب آئیں گے تو امید ہے پی ٹی آئی کو بھی امید ہے, پاکستان کے جو دیگر لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان کو بھی امید ہے, اور تمام مسلمانوں کو جو ورلڈ کے اندر موجود ہیں ان کو امید ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کام کریں گے. اور جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جہاں جہاں انسانی حقوق مارے جا رہے ہیں, وہاں بہتری لانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. مسلم کارڈ بھی کھیلا ہے, وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو اگلا الیکشن میں وہ جو آج کارڈ کھیلا ہے وہ آئندہ کارڈ نہیں ملے گا ان کو. اچھا,
پچھلے الیکشن میں ان کو مسلم ووٹ نہیں ملا تھا, وہ ہار گئے تھے الیکشن. اس بار انہوں نے مسلم ووٹ کو اہمیت دی, انہوں نے پاکستانی ووٹ کو اہمیت دی, اور باقاعدہ ان کے الیکشن میں عمران خان اور ان کے تصویریں چلوائی ہیں انہوں نے خود چلوائی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں زیادتی ہو رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے اوپر 200 جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے, تو جہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی تو وہ آٹومیٹلی خان صاحب کے فیور میں جائے گی. اس کے لیے ہم یہ کہیں گے نہیں وہ عمران خان کے لیے اکیلا کرے گا, نہیں وہ اکیلا نہیں, وہ پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا, بینگ سپر پاور اگر وہ ہیں تو. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک چیز میرے کو یاد ہے, $160 ارب روپے کا انہوں نے جو ہے وہ خسارہ شو کیا پنجاب کے بجٹ میں. تینوں صوبوں میں نہیں کیا گیا بقایا خسارہ, تینوں صوبوں میں نہیں آیا, اور ان کا 160 ارب کا خسارہ انہوں نے شو کیا ہے. اور 2 ارب انہوں نے میں مرکز کی بات کروں, 2 ارب روپے انہوں نے طیاروں کی مرمت کے لیے جو ہے نا انہوں نے خرچ کیے, اور 10 ارب روپے جو ہے وہ پی آئی اے بیچنے چلے, اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے جو ان کو آفر کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, دے دیں ان کے حوالے. سلیم سچوانی صاحب آپ سے بھی لینا چاہوں گی, اور محسن کاظمی صاحب آپ سے بھی. سلیم صاحب بتائیے گا, کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ کمنٹ میں؟ لیکن میں یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ایک کے اوپر ہم نے اختلاف کر دیا, اس کو میں نہیں بولتا, دوسرا کلام پاک, تو ہم اس کو بالکل بلا بیٹھے ہیں. اس میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہم بالکل بلا رہے ہیں. قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طریقے سے آیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی, اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے. کیا قرآن چھوڑ کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شمار ہو رہے ہیں؟ یہ بہت غور طلب اور سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کلام پاک کو ترجمے کے ساتھ ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھانا چاہیے, ہمارے اسکولوں میں بھی پڑھنا چاہیے, ہمارے سیکیورٹی اداروں میں بھی, ہمارے سیکیورٹی اداروں میں بھی پڑھانا چاہیے, ہمارے دیگر اداروں کو بھی لوگوں کو پڑھانا چاہیے, تاکہ لوگوں کو کلام پاک جس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے تھے اس پر عمل ہو, اور یہ ملک میں جو فسطائیت اور جو ظلم اور بربریت ہے وہ ختم ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے, وہ خاتون جنت جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مثال دی. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے تمام مجرم جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں, لوٹ ماری کرتے ہیں, اور باہر چلے جاتے ہیں, چاہے میں آرمی چیف صاحبان ہو, چاہے میں چیف جسٹس صاحبان ہو, چاہے اس میں دیگر اداروں کے لوگ ہوں, چاہے سیاستدان ہو, چاہے کوئی بھی ہو. محسن کاظمی صاحب آپ سے ماشاء اللہ انہیں بہت اچھی بات کی اس وقت. ان سے ذرا سا یہ پوچھیں کہ نواز شریف کرپٹ ترین آدمی تھا ان کے پیریڈ کا, ان کی اجازت سے گیا یا نہیں گیا باہر؟ بھاجپا کو ایکسٹینشن دی آپ نے یا نہیں دی؟ اسمبلی آپ نے سے ریزائن دیا آپ نے نہیں دیا؟ اسمبلی آپ نے توڑ دی آپ نے نہیں کیا؟ یہ سب غلطیاں ان کی ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی اس کی غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا. نہیں, اعتراف کرنے سے کام نہیں ہوتا, اعتراف کرنے سے نہیں ہوتا. غلطیاں جو ہیں وہ انسان غلطیوں سے سیکھتا, اور وہ بندہ ہی نہیں ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے جو غلطیوں کا اعتراف نہ کرے. اور وہ بھی وہ شخص نے اعتراف کیا جس نے ملک کو آگے ترقی کی جانب لے کے گیا تھا, تنزلی کی جانب میں لے کے گیا تھا. نواز شریف کو باہر بھجوانے کے لیے وہی اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈالا جنہوں نے رجیم چینج کیا اور قوم کو تباہی کی طرف لے کے گئے. آپ کی تشریف آوری